آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے جو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہے اور اپنے اندر گہرے اسباق سموئے ہوئے ہیں۔ جی۔ یہ قرآن کی ایک مختصر مگر آپ کہہ لیں انتہائی پرتاثیر سورت اللہب، اور اس کے جو مرکزی کردار ہیں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل، ان کی کہانی ہے۔ بالکل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لے کر ان کی زندگی میں ہی ان کے انجام کا اعلان کر دیا گیا۔ جی ہاں، اور یہ بات بہت اہم ہے۔ مطلب یہ محض کوئی تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ ان افراد کی کہانی ہے جو آپ دیکھیں طاقت بھی رکھتے تھے، دولت تھی، خاندانی اثر و رسوخ، سب کچھ تھا، لیکن ان کی نفرت اور تکبر انہیں تباہی کی طرف لے گیا۔ ہم آج تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان کا رویہ کیا تھا، ان کے ساتھ پھر کیا پیش آیا، اور سب سے اہم بات، اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ صحیح۔ آخر کیوں انہیں اتنے شدید الفاظ میں ہمیشہ کے لیے یوں یاد کیا جاتا ہے؟ یہی تو سوال ہے سب سے اہم۔ آخر اس جوڑے نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان کا ذکر الہامی کتاب میں اس طرح آیا؟ یہ صورت دیکھیں اکثر بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، جی، لیکن اس کی سنگینی، اس کا پس منظر اور اس میں جو پوشیدہ انتباہ ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ذرا مکہ کی گلیوں سے شروع ہونے والی اس کہانی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ کی ایک صبح سے۔ ذرا تصور کریں، کوہ صفا کا پہاڑ، شہر ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا، لیکن ایک شخص تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس پہاڑی پر چڑھ رہا ہے۔ جی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ اور کوہ صفا اس وقت مکہ میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ مطلب قبائلی سردار، اہم اعلانات کے لیے کوئی خبر دینی ہو یا خطرے سے آگاہ کرنا ہو، وہ یہیں لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ اچھا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چوٹی پر پہنچے تو انہوں نے ایک گہری سانس لی اور عرب کے جو روایتی انداز تھا اس میں پکارا، یا صباحا۔ اور یہ کوئی عام پکار نہیں تھی، یہ وہ صدا تھی جسے سن کر لوگ چونک جاتے تھے، اپنے کام کاج چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ کوئی بڑا خطرہ سر پر ہے۔ بالکل، خطرے کی گھنٹی تھی یہ۔ آواز سنتے ہی مکہ میں جیسے ایک ہلچل مچ گئی۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، تاجروں نے اپنی دکانیں دیکھیں، عورتیں بچوں کو سنبھالتی ہوئی اس سمت دوڑیں جہاں سے یہ پکار بلند ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ جی، اور آہستہ آہستہ مکہ کے لوگ صفا پہاڑی کے دامن میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ قریش کے تمام بڑے سردار، تاجر، عام لوگ، غلام، عورتیں، بچے، سب کی نظریں پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے اس شخص پر جمی تھیں جسے وہ 40 سال سے جانتے تھے۔ وہ انہیں الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ ان کا کردار سب کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھا۔ تو جب ایک قابل ذکر مجمع وہاں اکٹھا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جو ان کے اعتماد کی بنیاد پر تھا۔ جی، آپ نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ اور مجمع سے متفقہ آواز بلند ہوئی، ہاں ضرور کریں گے، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ تو الصادق الامین ہیں۔ یہ ان کی اپنی گواہی تھی۔ بالکل، ان کے اپنے الفاظ تھے جو اگلے ہی لمحے ان پر بھاری پڑنے والے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر آپ کہہ لیں مہر لگا دی تھی۔ اس گواہی کے بعد فضا میں ایک لمحے کے لیے جیسے سناٹا چھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام دیا جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ تو پھر جان لو، میں تمہیں ایک آنے والے سخت عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور بت پرستی چھوڑنے کا کہتا ہوں۔ اور یہ الفاظ سن کر جیسے مجمع پر بجلی سی گر گئی۔ وہ شخص جسے وہ سب سے سچا مانتے تھے، وہ ان کے باپ دادا کے دین، ان کے رسم و رواج، ان کے معبودوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ جی۔ پہلے تو حیرت ہوئی ہوگی، پھر الجھن، پھر شاید خوف، اور آخرکار غصہ۔ لوگوں میں چہمے گوئیاں شروع ہوئیں، ایک بے چینی پھیلی۔ یہ کیا کہہ دیا محمد نے؟ اور اسی ہنگامے اور غصے کے عالم میں بھیڑ کو چیرتی ہوئی ایک آواز بلند ہوئی جو غضب اور تحقیر سے بھری ہوئی تھی۔ جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا
عبدالعزیز بن عبد المطلب، جسے ابو لہب یعنی آگ کے شعلے کا باپ کہا جاتا تھا، اس کی آواز تھی۔ اچھا، اس کا اصل نام عبدالعزیز تھا؟ جی، عبدالعزیز۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا، تبن لکا الہٰذا جمعتنا، یعنی تم ہلاک ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ بالکل، یہ مطلب تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک رشتہ دار، ایک چچا، جو عرب معاشرے میں باپ کا درجہ رکھتا تھا، خاص طور پر یتیم بھتیجے کے لیے، وہ محافظ بننے کے بجائے سب سے بڑا مخالف بن کر سامنے آیا۔ صحیح۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ کھلی دشمنی کا اعلان تھا، اور یہ وہ بددعا تھی جو پلٹ کر اسی پر پڑنے والی تھی۔ اس ایک جملے نے جیسے اس کی قسمت پر مہر لگا دی، حالانکہ اسے اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن ایک دلچسپ اور غور طلب بات یہ ہے کہ ابو لہب کی اس شدید گستاخی اور لعنت کے باوجود وہ جو سورت ہے، سورت اللہب، وہ فوراً نازل نہیں ہوئی۔ جی ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی لوگوں کے سامنے اپنے ہی چچا کے ہاتھوں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آسمان اس وقت خاموش رہا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت تھی۔ دیکھیں، وحی کا نزول اللہ کے علم اور اس کے طے کردہ وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ تاخیر شاید اس لیے تھی کہ ابو لہب کی دشمنی اور اس کے کردار کی جو پستی تھی وہ پوری طرح عیاں ہو جائے۔ اچھا۔ تاکہ جب اس کے نام کے ساتھ سورت نازل ہو تو کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ وہ اس انجام کا مستحق کیوں تھا۔ صحیح۔ اس دوران ابو لہب کی مخالفت اور ایذا رسانی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ وہ شاید سمجھ رہا تھا کہ وہ غالب آ گیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رسوائی کے ساتھ لکھا جا رہا تھا۔ تو یہ مخالفت صرف اس ایک دن تک محدود نہیں رہی، پھر یہ کیسے آگے بڑھی؟ نہیں، یہ تو ایک مستقل روش بن گئی۔ ابو لہب جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بن گیا۔ جہاں آپ دعوت دینے جاتے، وہ پیچھے پیچھے پہنچ جاتا۔ اچھا۔ بازاروں میں، میلوں میں جب آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے، ابو لہب پیچھے کھڑا ہو کر چلاتا، لوگو اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توثیق کرتا، آوازیں کستا۔ یہ تو ایک طرح کی نفسیاتی اذیت ہوئی۔ کیا معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا تھا؟ بالکل، جب الفاظ سے دل کی بھڑاس نہ نکلی تو وہ عملی ایذا رسانی پر اتر آیا۔ وہ مکہ کے جو اوباش لڑکے تھے انہیں اکساتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کریں، ان پر آوازیں کسیں اور یہاں تک کہ پتھر پھینکیں۔ اللہ، ماں پتھر! جی، تصور کریں، وہ ہستی جسے قریش الامین کہتے تھے، اب اسی شہر کی گلیوں میں اپنے ہی چچا کی شے پر پتھر کھا رہی ہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ وہ شخص جو حفاظت کا سب سے زیادہ حقدار تھا، یعنی چچا، وہی سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہا تھا۔ ابو طالب جو دوسرے چچا تھے وہ تو آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے، لیکن ابو لہب دشمنی میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ اور اس نفرت کی آگ میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ سنا ہے اس کی بیوی جمیل بنت حرب، وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک تھی۔ وہ کون تھی اور اس کا کیا کردار تھا؟ جی، جمیل وہ ابو سفیان کی بہن تھی اور قریش کی ایک نہایت معزز، خوبصورت اور آپ کہہ لیں مالدار خاتون سمجھی جاتی تھی۔ اچھا۔ اسے اپنی خوبصورتی اور اپنے قیمتی ہار پر بڑا ناز تھا۔ وہ محفلوں کی جان سمجھی جاتی تھی، لیکن اس ظاہری چمک دمک کے پیچھے ایک سیاہ اور کینہ پرور دل تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی تھی۔ اس کی نفرت کس طرح ظاہر ہوتی تھی؟ کیا وہ بھی ابو لہب کی طرح کھلم کھلا مخالفت کرتی تھی؟ وہ اپنی سماجی حیثیت اور اثر و رسوخ کو استعمال کرتی تھی۔ وہ قریش کی عورتوں اور مردوں کو بھڑکاتی، تم لوگ کب تک اس شخص کو برداشت کرو گے؟ اس کا بائیکاٹ کرو، اس سے بات چیت بند کر دو۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ وہ غیبت کرتی، بہتان لگاتی اور نفرت کے شعلوں کو ہوا دیتی تھی۔ اچھا۔ لیکن اس کا سب سے گھنونا کام وہ تھا جو وہ رات کی تاریکی میں کرتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں کانٹے دار جھاڑیاں یا تیز کانٹے اکٹھے کرتی اور اپنے نوکروں کے ذریعے یا کبھی خود انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے راستے میں بکھیر دیتی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تاکہ جب صبح آپ نماز کے لیے یا کسی کام سے باہر نکلیں تو آپ کے پیر زخمی ہوں۔
یہ محض مخالفت نہیں تھی، یہ ایک چھوٹی گھٹیا اور تکلیف دہ حرکت تھی جو اس کی اندرونی خواصت کو ظاہر کرتی تھی۔ اسی لیے شاید قرآن نے اسے حمالۃ الخطب یعنی لکڑیاں ڈھونے والی کہا۔ جی ہاں، بالکل۔ مفسرین اس کی کئی تشریحات کرتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ وہ دنیا میں فتنے، فساد اور نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں یعنی غیبت، چغلی، سازشیں یہ سب جمع کرتی پھرتی تھیں۔ اچھا۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ اس کے جہنم میں انجام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وہاں اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے ایندھن ڈھوئے گی۔ یہ اس کے دنیاوی عمل کی اخروی سزا کی تصویر کشی ہے۔ یہ ظلم و ستم، یہ کردار کشی، یہ جسمانی اذیت، یہ کب تک چلتا رہا اور اس کا آپ کہیں نقطۂ عروج کیا تھا؟ یہ سلسلہ تو کئی سال تک چلتا رہا، لیکن ظلم کی انتہا تب ہوئی جب ابو لہب نے ذاتی دشمنی کو خاندانی تعلقات توڑنے تک پہنچا دیا۔ وہ کیسے؟ اس نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ، جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے شادی کی تھی، جی۔ انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں۔ اس نے قسم کھائی کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ یہ تو بہت ہی ذاتی حملہ تھا، خاندان توڑ دینا، بیٹیوں کو تکلیف پہنچانا۔ بالکل، یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنی تمام حدیں پار کر گئی، جب گلیوں میں پتھر پھینکنے سے بات گھروں کو توڑنے تک جا پہنچی، جب نظریاتی اختلاف ذاتی انتقام کی شکل اختیار کر گیا، جب چچا کی شفقت کی جگہ چچا کی نفرت نے لے لی، اور جب بیوی کی شرافت کی جگہ اس کی خباثت نے لے لی، جب ظلم اور گستاخی اس نہج پر پہنچ گئے، تب آسمان سے فیصلہ نازل ہوا۔ اور وہ فیصلہ تھا سورۃ اللہب کا نزول؟ جی ہاں، نبوت کے تقریباً 10ویں سال مکہ کے اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر مگر جامع صورت نازل فرمائی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کا ترجمہ بھی اگر ہمارے سننے والوں کے لیے بیان کر دیں۔ جی، ترجمہ ہے، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونڈنے والی، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ تو ایک کھلی پیشن گوئی تھی۔ ابو لہب اور ام جمیل ابھی زندہ تھے، مکہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ جی بالکل۔ اور قرآن ان کے نام لے کر ان کے تباہ کن انجام کا اعلان کر رہا تھا۔ ان کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ کہا جاتا ہے کہ جب ابو لہب نے یہ سنا تو اس نے غصے اور تکبر میں اپنے ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا، میرے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ یہ دیکھو، یہ تو بالکل سلامت ہیں، کیا تم انہیں ٹوٹا ہوا دیکھتے ہو؟ اچھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہاتھوں کے جسمانی طور پر ٹوٹنے کی بات ہے، جبکہ یہاں ہاتھ ٹوٹنے سے مراد اس کی طاقت، اس کی کوششوں، اس کی سازشوں کا ناکام و نامراد ہونا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اٹل ہے۔ اور کیا یہ پیش گوئی صرف ابو لہب کے بارے میں تھی یا اس میں ام جمیل بھی شامل تھیں؟ نہیں، دونوں شامل تھے۔ سورت نے واضح طور پر کہا کہ وہ ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی۔ جی۔ اور پھر اس کی بیوی کا خاص طور پر ذکر کیا، لکڑیاں ڈھونے والی، جس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ اس عورت کے لیے کتنی بڑی ذلت تھی جو دنیا میں اپنے قیمتی ہار پر فخر کرتی تھی۔ بالکل۔ اسے بتایا جا رہا تھا کہ آخرت میں اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی کھردری حقیر رسی ہوگی۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور پھر ظاہر پھیل رہی، لوگ اسے نمازوں میں پڑھنے لگے، بچے یاد کرنے لگے۔ ابو لہب اور ام جمیل روز اسے سنتے ہوں گے۔ یہ ان کے لیے کتنی بڑی نفسیاتی اذیت بھی ہوگی۔ یقیناً، اور یہ قرآن کا ایک کھلا چیلنج اور معجزہ بھی تھا۔ آپ دیکھیں، ابو لہب اور ام جمیل کے پاس تقریباً 10 سال کا موقع تھا